اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارا آج کا عنوان ہے کسب معاش، یعنی اسلام میں روزگار یا روزی کمانے کی اہمیت. اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ روحبانیت تو ان کی اپنی اختیار کردہ چیز تھی جو انہوں نے اس لیے اپنائی کہ اپنے اللہ کو خوش کر سکے، لیکن وہ اس کے ساتھ وہ انصاف نہ کر سکے جس کا حق تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائی برادری بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو ناخوش کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے روحبانیت کا راستہ اختیار کیا، یعنی یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، عبادت میں زندگی گزارنا اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا اور دنیا سے قطع تعلق کر لینا. تو کوئی صحرا میں نکل گیا، کوئی جنگل میں نکل گیا، کوئی بیابان میں نکل گیا، کسی نے پہاڑوں پر پناہ لی، کسی نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، کسی نے اپنے آپ کو زنجیر کے ساتھ معلق کر لیا. یعنی اپنے آپ کو تکلیف یا تنہائی یا زحمت میں مبتلا کر کے وہ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں گے. حالانکہ ایک بہت سخت کام تھا کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ نے اس سے منع بھی کیا، لیکن وہ نہ مانے. اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے. پھر بہت سارے لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوئے کیونکہ وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے. پھر ان کو ان کے بڑوں نے اکٹھا کیا اور ایک جگہ لا کے جمع کیا تاکہ وہ عبادت کر سکیں مکمل تنہائی کی بجائے ایک اجتماعی طور پر، تاکہ نفسیاتی عوارض کا شکار نہ ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں اور مدد کر سکیں. اور اگر کسی کو کوئی ڈسٹریکشن محسوس ہوتی تو اس کے لیے وہ اپنے اوپر کوئی کپڑا ڈال لیتا اور پھر بعد میں اس کپڑے نے ہڈ کی شکل اختیار کر لی. آج کل جو ہڈ والی جیکٹس ہیں وہ بھی اسی کی جو ہے وہ نشانی ہے. بہرحال روحبانیت، آئزولیشن، دنیا سے کٹاؤ، یہ اسلام میں نہیں ہے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ 3 افراد آپ سے ملنے کے لیے آئے. رسول اس وقت موجود نہ تھے. بہرحال تینوں نے یہ کہا کہ ہم اطلاع دینے آئے تھے کہ ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں. ایک نے کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر پہاڑوں پہ جا رہا ہوں. ایک نے کہا میں لذیذ کھانے چھوڑ کر دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اور ایک نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے الگ ہونا چاہتا ہوں. جب رسول اس مقام پر آئے وہ لوگ جا چکے تھے. رسول نے جب یہ سنا تو انتہائی غصے کی عالم میں ممبر پہ گئے اور یہ کہا کہ لوگوں سن لو، جو مفہوم روایت ہے کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، لذیذ کھانے بھی کھاتا ہوں، لوگوں کے درمیان بھی رہتا ہوں، اور جو ایسا نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یعنی اسلام اعتدال پسندی کا مذہب ہے. اسلام معاشرے میں ایک ساتھ مل جل کر رہنا سکھاتا ہے، جبکہ عیسائیوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا اور اس نئے طریقے کو نبھا بھی نہ سکے. چنانچہ آج بھی عیسائی دنیا 2 شدتوں پر مشتمل ہے. ایک وہ شدت ہے جس میں انسان شادی نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اور ایک آئزولیشن تجرد کی زندگی گزار رہا ہے.
ایک وہ شدت پسندی کہ جس میں انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور اتنا زیادہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے کہ اس کو خدا کی پسند ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈال دیا گیا ہے اگر خدا کے قریب ہونا ہے تو تمہیں شادی سے دور رہنا پڑے گا، تمہیں جو ہے وہ لذیذ کھانوں سے دور رہنا پڑے گا، تمہیں دنیا سے دور رہنا پڑے گا۔ چنانچہ بہت کم افراد ہیں جو تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں بھی امریکہ یورپ میں جو کیسز سامنے آ رہے ہیں امریکی، یورپی اور دیگر راہبوں کے، راہباؤں کے اسکینڈلز اور دیگر افیئرز کے جو تشت ازبام ہو رہے ہیں، جو اسٹوریاں پیڈوفائل کے 300 کیسز امریکہ میں جو ہے وہ پینڈنگ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے زندگی گزارے، ایک خاندان کی تشکیل دے۔ اس خاندان کے لیے، مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ کمائے، یعنی کفیل بنے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رہبانیت، تجرد کی زندگی کے مقابلے میں، آئزولیشن کی زندگی کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پیسہ، مال۔ لوگ اس کو بالکل ضد سمجھتے ہیں، حالانکہ پیسہ اگر دیکھا جائے صحیح مقصد کے لیے ہو تو وہ آپ کے لیے ممدود و معاون ہے، اور مناسب مقدار میں پیسے کا ہونا خود آپ کی جسمانی بقا کے لیے، خود آپ کی ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کس طرح انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ سب سے پہلے تو ہم آیات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ حرام نہ کماؤ، حرام نہ کھاؤ، اور انکریج کرتا ہے حصول رزق، کسب معاش اور تجارت، ٹریڈنگ کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے وہ کہ جو ایک دوسرے کی مرضی سے تجارت کی صورت میں، مثلا ورنہ اور بھی بہت سارے طریقے اپنی سروسز پیش کر کے، مثلا ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، دیگر لائرز ہیں، اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ٹریڈرز یعنی تاجر اشیاء کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ بیچتے ہیں، تو تجارت کی اجازت ہے، بلکہ تجارت میں تو کہا گیا ہے کہ 10 میں سے 9 حصے فائدے کے تجارت میں ہیں۔ پھر باقاعدہ یہ سورہ نساء آیت نمبر 29، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ نام لے کے کہا گیا ہے، مثلا ربا، سود کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 278-279 میں، کہ اس سے بچو، اگر تم نہیں بچے تو گویا تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 219 میں جوئے کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، کنڈم کیا گیا ہے جوا کھیلنے کو۔ پھر اس کے آگے سورہ مطففین میں جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے لعنت ملامت کی گئی ہے، ویل للمطففین، پہلی آیت میں۔ تو کہیں تو واضح طور پہ نام لے لیا ہے جوئے کا، سود کا، ناپ تول میں کمی کا، اور کہیں اشارتاً بتلا دیا ہے کہ تم آپس میں رضامندی کے ساتھ جو کمانا چاہو، تجارت کے ذریعے جو کمانا چاہو کما سکتے ہو۔ آیت و روایت میں مزید اگر ہم دقت کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم کام اللہ نے انسان کے لیے مختص کیا ہے وہ حلال رزق کی تلاش ایمان لانے کے بعد، وہ اس لیے کہ ایمان روح کی ضرورت ہے اور حلال رزق جسم کی ضرورت ہے۔ ایمان لانے کے بعد آپ کی روح سیف ہو گئی، محفوظ ہو گئی، اب آپ اپنے جسم کی فکر کریں کہ اس کی بقا کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے حلال رزق آپ کو کمانا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انسان حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کو الٹا کر لیں، جو حرام رزق کماتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پہ لعنت ملامت کرتے ہیں۔ روز محشر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی جیسے یہ 2 انگلیاں۔
اور حرام رزق کے حوالے سے اس کے اثرات کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ روایات اور حکایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے لوگ نیکوکاری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، عابد بن جاتے ہیں، متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ بھئی گھر والے کام کریں آپ کے لیے، آپ ہر وقت تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ توقع کرتے ہیں کہ لوگ ان کو کما کے لا کے دیں۔ ایک دفعہ سفر سے واپسی پر کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے اپنی روداد سفر سنائی اور ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ یہ بہت متقی پرہیزگار ہے اور بہت اچھا ہے۔ رسول نے کہا کیوں اچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتا تھا، تلاوت قرآن میں مصروف رہتا تھا۔ تو رسول نے کہا کہ پھر اس کے حصے کا کام کون کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہم اس کے حصے کا کام کرتے تھے اور جو ضرورت ہوتی تھی اس کی پوری کرتے تھے۔ تو رسول نے کہا تو پھر تم لوگ اس سے اچھے ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر انسان روزی کما رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے لیکن لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ مولا علی کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ شام کو دوبارہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، گویا وہ وہاں سے ہلے ہی نہیں، جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے۔ تو مولا نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ کوفے کے عابد ہیں۔ تو مولا علی نے کہا یہ کہیں جاتے نہیں؟ بتایا کہ نہیں، یہ کوفے کے عابد ہیں اور مسلسل 24 گھنٹے شب و روز بس یہیں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا، ضروریات زندگی کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو مسجد میں نمازی آتے ہیں وہ ان کے کھانے پینے کا اور ضروریات زندگی کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ ان سے بہتر تو کوفے کے کتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، جو لوگ عابد ہیں اور لوگوں پر بوجھ ہیں ان کے لیے کوفے کے کتے بہتر ہیں۔ تو ایک عام انسان جو عابد نہیں ہے، جو متقی پرہیزگار نہیں ہے لیکن لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے انسان کے لیے روزگار کمانا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ لیکن اس ضمن میں یاد رہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کمائے، ایک اعتدال پسندی کی روش اختیار کرے۔ یہ نہ کہیں کہ بھئی دنیا میں آج کل تو حرام کے بغیر ہم گزارا ہی نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں گناہ کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ یعنی میں اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بھئی میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ کوئی گناہ، کوئی بڑے سے بڑا عالم مجتہد بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ معصوم ہے۔ معصومین کی کیٹیگری کلاس الگ ہے۔ ہر شخص کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طور پہ دل میں برے خیالات ہی کی صورت میں گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ رزق کمانے جا رہے ہیں آپ کو مشکلات پیش آئیں گی حلال حرام کے حوالے سے۔ آپ کو انہی حالات میں رزق کمانا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے، پوری احتیاط کرنی ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں۔ رزق حرام اگر آپ کمائیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو ہر دوسرے تیسرے دن روزانہ حرام کما رہا ہو تو ہر دن کے بدلے 40 دن اب اندازہ لگا لیں تو عمر بھر اس کی جو ہے وہ دعا قبول نہ ہوگی۔ کتنے اثرات ہوتے ہیں، کب اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کچھ حرام کے اثرات تو اسی وقت نظر آ جاتے ہیں، آن دا اسپاٹ، لائیو، مباشر۔ کچھ اثرات کچھ سالوں کے بعد، کچھ اثرات مرنے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ عورت کے نوجوان لڑکے نے چوری کی، جب اس تک خبر پہنچی تو وہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی بھی اپنے بچے کو یہ سب نہیں سکھایا، ہمیشہ دینداری کی باتیں سکھائیں۔ ایک بزرگ کے پاس گئی، بزرگ نے پوچھا تم نے کبھی تو اس کو کوئی ایسی چیز کھلائی ہوگی جو مشتبہ ہوگی، رزق حرام کی ہوگی؟
اس نے بہت یاد کیا اور کہا کہ ہاں بچپن میں میں اس کو اپنے گود میں لے کر جا رہی تھی، راستے میں ایک انار والا آگے جا رہا تھا اور اس کی پیٹھ پر پیچھے انار تھے، میں نے ایک انار میں سوئی گھونپی اور اس کو نکال کر چوس لیا اور پھر اپنے بچے کو بھی دیا۔ اس نڈل پہ، اس سوئی پہ ایک قطرہ انار کا شاید بمشکل ہو، لیکن اس قطرہ انار کے سبب وہ بچہ نوجوانی میں چوری کا مرتکب ہوا۔ تو یہ ہیں اثرات رزق حرام کے، یا اس رزق کے جو کہ مشتبہ ہے۔ ایک دفعہ دو دوست کہیں جا رہے تھے، تو ایک دوست نے آگے چلنے والے لکڑہارے کے پیٹھ پہ کچھ لکڑیاں تھیں، ان سے ایک تنکا توڑ کر اپنے دانت میں خلال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال کے بعد دوسرے دوست نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال بہت برا ہے، تمام حساب کتاب تو اچھا ہو گیا، لیکن ایک عمل ایسا ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہوں، 1 سال سے آگ میں جل رہا ہوں۔ وہ دوست بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا وہ کون سا عمل، وہ کون سا گناہ جس کا عذاب سال بھر ہو گئے اور ابھی تک اس کی سزا پوری نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو ایک دفعہ ہم جا رہے تھے لکڑہارے کے پیچھے، اس کی لکڑی کا تنکا اٹھا کے جو میں نے دانت میں خلال کیا، بس وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے 1 سال ہو گئے ہیں اور میں سزا بھگت رہا ہوں آگ کی صورت میں۔ ہم پھل خریدتے ہیں تو پھل والے کے انگور میں سے ایک انگور کا دانہ منہ میں ڈال لیتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ تو برائی یا گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آیت روایت میں آیا یہ نہ دیکھو گناہ کتنا چھوٹا، یہ دیکھو تم کسی کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ بزرگ و برتر کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو انار کا رس جو قطرہ بھی نہیں، لکڑی کا تنکا دانتوں کے خلال کے لیے، کتنی بڑی سزا انسان جو ہے وہ بھگتتا ہے۔ میسے میں تمار کھجور بیچ رہے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ مولا علی کا گزر ہوتا ہے، مولا علی ان کے ٹھیلے پر، ان کی چھاپڑی پر یا ان کی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کمیل کہتے ہیں کہ میں ذرا نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ کمیل گئے، نماز پڑھ کر آ گئے۔ اس دوران مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کھجوریں خریدی، مولا علی نے اس کو کھجوریں دی، درہم سکے اس سے لیے۔ جب کمیل واپس آئے تو کہا مولا علی یہ سکے تو کھوٹے ہیں۔ مولا علی نے کہا کوئی بات نہیں، کھجوریں بھی کڑوی ہوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور کمیل سے کہا کہ یہ کیسی کھجوریں آپ نے کڑوی دی ہیں؟ تو کمیل نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سکے بھی تو کھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو آن دا اسپاٹ آپ کو آپ کی حرام کمائی، کرپشن کا نتیجہ دکھلا دیتا ہے، یا کچھ سالوں کے بعد جو بچے نے انار کا رس پیا تھا، یا پھر اس زندگی کے بعد برزخ میں آگ کی صورت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو حرام کمائی سے بچنا چاہیے حد المقدور۔ رزق بھی کمانا ہے اور حلال بھی کمانا ہے۔ اب اس کے لیے جتنی پریشانی مشکل ہو، بس یہی جنت کی قیمت ہے جس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ تو عام لوگ، گناہ گار لوگوں کی بات ہوئی۔ اگر نیکوکار کے ساتھ ایسا ہو جائے، کوئی حرام رزق، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، تو ہمیں ملتا ہے کہ حرام رزق تو بہت دور کی بات، مشتبہ رزق بھی اگر انسان کھا لے تو اللہ اور بندے کے درمیان بہت بڑے فاصلے آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رجب علی خیاط جو اپنے زمانے میں بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عالم تو نہ تھے، بہت بڑے عارف ضرور تھے۔ یہ جو ہم لوگوں نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ ابا قبا امامہ، اجتہاد، حوزہ، کتابیں، تفسیر، جب ہم بہت سارا علم نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک تقوی کی اعلیٰ منزلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ تقوی کی وجہ سے آپ کو معرفت ہوتی ہے اور تقوی علم کی وجہ سے آتا ہے، لیکن بسا اوقات تقوی جو ہے وہ تھوڑے سے علم سے بھی
انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور معرفت کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ رجب علی خیاط اس کی بہترین مثال ہے۔ بہرحال انسان کے تقوی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی کمی اور زیادتی کا احساس ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ جیسے ایک نیک فرمانبردار بچہ ماں باپ کی ناراضگی کو ان کے چہرے سے پڑھ لیتا ہے، ایک نافرمان بچہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں یا راضی ہیں۔ بہرحال رجب علی خیاط ایک دفعہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنے صاحب معرفت تھے کہ انسان سے جب گفتگو کرتے، لوگوں سے جب بات کرتے تو ان کے اصلی چہروں کو دیکھ رہے ہوتے اور بسا اوقات بتلا دیا کرتے کہ تم نے کل یا پرسوں فلاں مقام پر یہ گناہ کیا تھا۔ صاحب معرفت لوگوں کو لوگوں کے اصلی چہرے نظر آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک دفعہ وہ گھر سے نکلے، بازار تک گئے اور جو لینی تھی کوئی چیز وہ لیے بغیر واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ واپس آ گئے بغیر کچھ لیے؟ کہنے لگے میں جب گیا تو چوراہے تک مجھے انسان کی شکل میں کوئی نظر نہیں آیا۔ ان اتنے بڑے صاحب معرفت۔ تو رجب علی خیاط کے بارے میں ملتا ہے کہ سفر کے دوران ان کو احساس ہوا کہ اللہ سے دوری ہو گئی ہے اور حجابات آ گئے ہیں۔ امام خمینی اپنی کتاب آداب المصلین یعنی آداب صلاۃ، آداب نماز، اردو ترجمہ بھی اس کا دستیاب ہے، میں لکھتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان 90,000 ظلمانی حجاب اور 90,000 نورانی حجاب ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے انسان کے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے انسان کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی ویسے ویسے وہ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا، یعنی حجابات ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو رجب علی خیاط کے بارے میں ملتا ہے کہ سفر کے دوران ایک دفعہ ان کو احساس ہوا کہ ان کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ آ گیا۔ تو اللہ سے دعا کی، گڑ گڑائے کہ اللہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ میرے اور تیرے درمیان دوری آ گئی؟ تو اللہ نے ان کو الہام کیا کہ تم نے فلاں مقام پر، فلاں اسٹیشن پر ایک غذا کھائی تھی جو کہ مشکوک تھی۔ حالانکہ اس کے انہوں نے پیسے بھی دیے ہوں گے، لیکن بس وہ مشکوک غذا تھی جس کے بارے میں وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، حلال ہے حرام۔ تو آپ نے دیکھا مشتبہ کھانا، مشتبہ لقمہ اگر انسان کھائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی مسلسل عادت پڑ جائے تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ شقی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک یہ بات کہ انسان شرماتے ہیں رزق حلال سے، چھوٹے موٹے کاموں سے۔ پاکستان اور اس جیسے ملکوں میں تو اور زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ غیر ممالک میں، انگلینڈ، امریکہ میں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی چھوٹے موٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ وہ سیلز مین بھی ہوتے ہیں، گیس اسٹیشن پہ فیول بھی فل کر رہے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹ میں ویٹرز کے فرائض بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈگنیٹی آف لیبر، محنت کی عظمت تو وہاں ہے، ہمارے یہاں بہرحال کم ہے۔ تو انسان کو شرم و جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے غلہ بانی کی ہے، یعنی ہی واز شیفرڈ، وہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے، عام سا کام۔ اللہ کے رسول نے تجارت کی ہے، بزنس کی ہے۔ ہمارے یہاں بزنس کرنے والے کو ایک دم سے دنیا دار اور ہوس پرست، لالچی، گریڈی، پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے بزنس کیا۔ عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے ممنوع ہے بزنس یا جاب۔ ملکۃ العرب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بزنس کیا۔ شی واز دا فرسٹ بزنس وومن ان اسلام، کہ پوری مکے کی مارکیٹ کا 50% شیئر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھا۔ پھر مولا علی یہودی کے باغ میں جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہاں جانا حرام، یہ کام کرنا حرام اس کمپنی میں۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کے ایمان میں کمی کا باعث تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ناجائز ہے۔ اگر وہ کمپنی حرام کام میں مبتلا ہے تو پھر وہ ناجائز ہے۔
امریکہ یورپ میں رہتے ہوئے حلال رزق میں اگر آپ تگ و دو کر رہے ہیں تو شاید بلکہ یقیناً یہ پاکستان اور جیسے مسلم ممالک میں رزق کمانے سے کہیں زیادہ بڑا جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پھر ہم امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کھیت سے آ رہے تھے، تو کدال، بیلچا اور ہل چلانے کے آلات ان کے ساتھ تھے، پسینے میں شرابور تھے۔ ایک صوفی، ایک راہب کہہ لیجئے، یعنی عیسائیوں میں راہب کہتے ہیں، مسلمانوں میں صوفی، ایک فرقہ جو وجود میں آیا 5ویں 6 امام کے دور میں، کہ جس نے عیسائیت کے روحبانیت کے طریقے کو اپنایا، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں یا صوفی ازم کہتے ہیں، جس میں دنیا کو چھوڑ دینا، فقط اللہ کے ہو جانا، آئزولیشن، جس کی ممانعت کی ہے اللہ کے رسول نے اور خود قرآن نے واضح طور پہ۔ اس نے جب امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اہل بیت کے سردار دنیا کمانے میں مرے جا رہے ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے کہا ایسا نہ کہو، یہ کام تو مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا، یعنی رسول اللہ نے کیا، مولا علی امیر المؤمنین نے کیا، اور اگر میں اس کام کو کرتے ہوئے مر جاؤں تو اللہ کی راہ میں مروں گا۔ تو اگر آپ رزق حلال کماتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں تو یقیناً آپ اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ جو لوگ حوضے میں ہیں، جو ممبر پہ ہیں، جو مسجد میں ہیں، جو مجلس میں ہیں، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بس وہی مجھ سے یا سب سے بہتر ہیں اور میں سب سے۔ اگر آپ واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، تو صبح سے لے کے شام تک اگر آپ رزق کما رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر واجبات کی رخصت نہیں ہو رہی، واجبات آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہے، یعنی نمازیں آپ کی قضا نہیں ہو رہی، کسی کا حق نہیں مار رہے مثلا، تو صبح سے لے کے شام تک کما سکتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے گھر والوں کی بود و باش کے لیے، ان کی فیڈنگ کے لیے، اگر کچھ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، خریدنے کے لیے باہر جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کسی محتاج کی حاجت روائی کے لیے، یعنی کہ یتیم خانے اور مسجد میں پیسہ دینے سے بہتر ہے کہ پہلے آدمی اپنے گھر والوں کو دیکھے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حواری کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک سفر میں ایسی جگہ جہاں پر کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست غیب سے کر دیا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھے کہ یہ کھانا پینا آسمان سے نازل ہو رہا ہے تو شاید ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں۔ نہیں، جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، معجزاتی کمائی نہیں بلکہ عملی اور کسبی کمائی جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کمانا بنسبت کسی معجزے کا انتظار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوبی گھاٹ کھولا، ڈرائی کلینر کی دکان جسے کہتے ہیں، لوگوں کے کپڑے دھونے شروع کیے، اور اپنے کپڑے دھونے کے حوالے سے وہ اتنے مشہور ہوئے کیونکہ وہ کپڑے بہت صاف ستھرے دھویا کرتے تھے، اتنے صاف کہ ان کا نام حواری پڑ گیا۔ عربی میں حور کہتے ہیں بہت زیادہ سفید کو۔ جن لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید اور آنکھوں کی پتلی بہت سیاہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خوبصورت آنکھوں والا کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد ان کا نام حواری پڑ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نبی ہو، آپ امام ہو، آپ متقی پرہیزگار ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ میں چونکہ اللہ کا خاص بندہ ہوں چنانچہ مجھے جو ہے وہ کام کاج دنیاوی امور سے فراغت یا رخصت دے دی جائے۔ نہیں، آپ کو ہی دنیا میں رہ کر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام پر کس طرح عمل ہو سکتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کے کمرے میں بند ہو کر اگر آپ اسلام پر عمل کریں گے تو یہ نہایت آسان ہے۔ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عمل کرنا یہ ہے اصل کام۔ قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کو ہم فرعون اور
شداد کے ساتھ بریکٹ کرتے ہیں کہ ظالم تھا اور فاسق و فاجر تھا، یقیناً ایسے ہی تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ قارون بننے سے پہلے ایک عابد، متقی، پرہیزگار شخص تھا، پہاڑ پر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں اچھا ہوتا یہ تھا کہ چند مہینے کے بعد وہ اترتا تھا اور ضروریات زندگی کی چیزیں لے کے پھر دوبارہ پہاڑ پہ چلا جاتا تھا، پھر مہینوں رہتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ نیچے اترا تو دیکھا کہ لوگ کافی خوشحال ہو گئے، اس کے دوست احباب بہت کمانے لگے، تو اس کے دل میں لالچ آیا کہ چلو میں اس دفعہ تھوڑا سا کما لوں اور بہت سارا سامان لے کر پہاڑ پہ چلا جاؤں، پھر سال بھر بعد نیچے اتروں گا۔ جب اس نے کمانا شروع کیا تو بہت زیادہ پیسہ جمع ہو گیا۔ پھر وہی بات کہ انسان بے اعتدالی کی طرف آ جاتا ہے جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، تمام لوگ نہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو قارون کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے اور اگر میں یہ چھوڑ کے چلا گیا تو یہ کہاں جائے گا یہ خزانہ، قارون کا خزانہ جو مشہور ہے۔ چنانچہ وہ بس دنیا میں مشغول ہو گیا، پھر اس نے عبادت وغیرہ سب چھوڑ دی۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ طلب کی تو اس نے کہا بھئی کون سی زکوٰۃ، کون سے پیسے، اور میں کیوں دوں، یہ تو میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہ وہ شخص تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم صحرائے سینا میں بھٹک گئی تھی تو یہ وہ شخص تھا جو تلاوت کیا کرتا تھا، جو ذکر کیا کرتا تھا توریت کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو مجتمع کرے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کسی کو خطابت کی دعوت دیتے، تلاوت کی دعوت دیتے، دعا کی دعوت دیتے تو وہ قارون ہوا کرتا تھا، یا مؤذن کہہ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے والے تو وہ مؤذن، اذان دینے والا، اقامت دینے والا، اتنی بڑی شخصیت تھا وہ۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ وہ خدا کی نافرمانی کا مرتکب بنا، اور جب وہ مرنے لگا تو یہ کہنے لگا کہ موسیٰ تم نے میرے خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دفنا دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ایک شخص ایک دم سے امیر بن جائے، مال اس کے ہاتھ میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا؟ تو بس اسی بے اعتدالی کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیتا ہے۔ رزق کمانے کے دوران یہ مرحلہ ضرور آتا ہے ایک خوشحال آدمی پر کہ اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ بھئی یہ مال تو میرا ہے اور بس اب میں زکوٰۃ، خمس، خیرات نہیں نکالوں گا۔ حالانکہ امیر لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ غریب لوگوں کے وکیل ہیں، ان کے پاس جو سرپلس اماؤنٹ ہے وہ اللہ نے دی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کریں تاکہ وہ اپنی ضروریات سے مستثنیٰ ہو سکیں۔ تو بہرحال اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں حلال حرام کا۔ حضرت علی علیہ السلام درہ کوڑا ہنٹر لے کے کوفے کے بازار میں گھوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پہلے حلال حرام کے مسائل سیکھو اور پھر کاروبار کرو۔ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دروازے کھڑکی بند کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ کو باہر نکل کے رزق کمانا ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کے رونے لگے کہ اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا باہر جاؤ، باہر دریا ہے، وہاں پہ اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، دریا پھٹا۔ اللہ نے کہا دوبارہ عصا پھینکو، دریا کی تہہ میں عصا پھینکا تو وہ پھٹ گئی، تہہ پھٹ گئی، باٹم آف دا ریور۔ پھر کہا پھر عصا پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا پھینکا، لاٹھی اسٹک جو ہوتی ہے ان کی، جو پتھر تھا تہہ کے اندر وہ پھٹا تو دیکھا ایک کیڑا جس کے منہ میں سبز پتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو بھی غذا دے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ ہم اس کیڑے کو غذا دے سکتے ہیں تو تمہارے بیٹے کو غذا اور رزق نہیں فراہم کر سکتے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دے گا اگر میں نکلوں گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ اللہ سے دنیا مانگیں گے اللہ دنیا دے گا، اللہ سے آخرت مانگیں گے اللہ آخرت دے گا۔ آپ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے اللہ دونوں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی نعمت دے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی نعمت دے۔ تو علم حاصل کریں،
یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، سستی کاہلی چھوڑ دیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ محرومی کی ایک وجہ سستی کاہلی بھی ہے۔ مارکونی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی ریڈیو ایجاد کیا تھا، ایک زمانے میں انوینٹ کیا تھا، اور ایک اور شخص نے بھی کیا تھا، اور اس شخص نے مارکونی سے پہلے جسے کہتے ہیں کہ ریڈیو انوینٹ کر لیا تھا، لیکن وہ دیر سے پہنچا اس کو رجسٹر کروانے کے لیے۔ مارکونی پہلے پہنچ گیا، چنانچہ مارکونی کا نام ہو گیا۔ تو سستی کاہلی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اپارچونیٹیز آر ناٹ ایبولشڈ، دے آر ٹیکن اوے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے کسی اپارچونیٹی، کسی جاب کے لیے، کسی کاروبار کے لیے، کسی خزانے کے لیے، تو کوئی اور اس خزانے کو، اس اپارچونیٹی، اس جاب کو حاصل کر لے گا۔ شرماہٹ، شرم سے بچیے، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہودی اور دیگر اقوام جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ لعنت ملامت کرتے ہیں، وہ اسی بزنس، اسی تجارت کو کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں وہ بزنس کر رہے ہیں، اور بزنس کی وجہ سے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ an optimist sees opportunity in risk, a pessimist sees risk in every opportunity۔ ہم کرونا کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دھندا خراب ہو گیا، دکانیں بند ہو گئی، ریسٹورنٹ بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، فلاں 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 فلاں، اور ہم اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے۔ ہماری اکانومی نیچے چلی گئی ہے، $200 کو چھونے والا ہے۔ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں 200 روپے تک آ گئی ہے، $1 تقریباً آنے والی ہے۔ بنگلہ دیش کا ٹکا اب $2 کا ہو گیا پاکستان کے مقابلے میں۔ تو اسی کرونا کرائسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے جو 10 بلینر تھے، جس میں ایلن مسک بھی ہے، اس میں بل گیٹس بھی ہے، جیف بیزوس بھی ہے، جو 10 ٹاپ 10 بلینر تھے، ریچسٹ پرسن تھے، ان کی آمدنی ڈبل ہو گئی ہے۔ اب آپ ان سے حسد کریں، جلیں، اٹس اپ ٹو یو، لیکن انہوں نے اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھایا، اور ناجائز فائدہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ کیوں؟ کہ بھئی پوری دنیا جب آئسولیشن میں چلی گئی ہے تو لوگوں کے سارے کام یا میجورٹی آف دا ورک انٹرنیٹ پر آ گئے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، اسپیشلی جیف بیزوس اور ایلن مسک۔ تو آپ کیوں نہ جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کی تعلیم دو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں، اپنے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ کو تجارت کرنی ہے تو تجارت کے مسائل بھی سیکھنے، حلال حرام، اور نت نئے طریقے، ای کامرس ایک نیا طریقہ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کمانے کا۔ امیزون کما رہا ہے، ایلن مسک کی ویب سائٹس کما رہی ہیں، دیگر افراد کما رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ لعنت ملامت کر کے یہود و نصارہ پہ خاموشی سے گھر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ تم دنیا بھی کما سکتے ہو، آخرت بھی کما سکتے ہو۔ ہم نے فقط آخرت پہ کیوں تکیہ کیا ہوا کہ ہمیں آخرت ہی چاہیے، دنیا نہیں چاہیے؟ کیا امام زمانہ جب آئیں گے تو کیا دنیا کے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی؟ یہی ہے آئیڈیل حکومت۔ اگر آج تک آل محمد کو ان کا حق دے دیا جاتا، امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، تو مسلمانوں کی ایسی حکومت ہوتی جو جدید تقاضوں کو پورا کرتی، جدید علوم سے استفادہ کرتی، اور دنیا بھی ان کے ساتھ ہوتی، آخرت تو ہوتی ہی ان کے ساتھ۔ امام زمانہ جب آئیں گے ان کے ساتھ دنیا بھی ہوگی اور آخرت تو پہلے سے ہی ان کے ساتھ ہوگی، کہ ان کے زمانے میں لوگوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی سے خیرات لینے کی یا قرض لینے کی، اتنا پیسہ، اتنی خوشحالی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشحالی کو منع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ایماندار تاجر اللہ انبیاء کے ساتھ محشور ہو۔ تو کوشش کریں۔ اور ایک آخری بات، آنے والے زمانے کے حوالے سے دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دجال کے وقت، یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے دجال آئے گا، فقر و فاقہ، مفلسی، غربت عروج پر ہوگی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ جس طرح آج کل امیگریشن کے لیے لوگ اندھے پن کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، گرین کارڈ کے پیچھے اندھے پن کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، خود پاکستان جیسے ممالک میں حلال حرام کیے بغیر رزق کی دوڑ میں، یعنی حلال ہو حرام ہو بس پیسہ کمانا ہے۔ تو جب
انسان کے پاس غربت و فقر و فاقہ ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ایمان ہاتھ سے جائے گا کہ نہیں. اسی لیے بھلے مانس کہتے ہیں کہ برے وقتوں کے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا ایمان سیف کر سکیں. آپ کا اپنا کاروبار ہو یا اچھی جاب ہو، تعلیمی یافتہ ہو، اپنے پیروں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو تو کوئی آپ کو خرید نہیں سکتا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، جب آدمی پہ برا وقت پڑتا ہے تو انسان وہی چیز بیچتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس فقط جسے کہتے ہیں کہ دینی معلومات ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس دینی معلومات اور علم کافی ہے، تو آپ اس دینی معلومات اور علم کو بیچ کر پیسہ کمائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ دین کو بیچنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو بیچیں جن کو جائز قرار دیا ہے. یعنی آپ ٹریڈنگ کریں، آپ اپنی قابلیت کو بڑھائیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنل کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کریں اور اس سے پیسے کمائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ انسان کو عزت دیتا ہے، انسان کو انبیاء کے برابر لا کے کھڑا کرتا ہے، انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھ لیجئے خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے کہ امام زمانہ آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کو بلا رہے ہوں اور ان کی باتوں کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہ ہو. کیونکہ دجال کی حکومت اتنی ہوشربا حکومت ہوگی، اتنی خوشحال حکومت ہوگی کہ کم از کم غریب فقر و فاقہ کا مارا ہوا انسان اس سے نہیں بچ سکے گا. اپنے پاس اتنا پیسہ جمع کر لیجئے کہ آپ دجال کی حکومت کے فتنوں کا شکار نہ ہوں، ورنہ یہ نہ ہو کہ امام حسین کی طرح امام زمانہ کو بھی اپنے ظہور کے بعد یہ کہنا پڑے کہ مجھے معلوم ہے، جب انہوں نے عمر سعد کے لشکر کو دیکھ کر کہا تھا، مجھے معلوم ہے میری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حلال حرام کے مسائل ہیں ان کو سیکھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو سفر میں ان کو منزل تک پہنچا. کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.